بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عرفت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد الرسول اللہ۔ عزیز امی حافظ شان احمد قادری صاحب، ان کی محبتوں سے بھرپور دعوت کی وجہ سے باوجود روزوں کی تراویحوں کی تھکاوٹ اور دن بھر مختلف چینلز پر ریکارڈنگ اور لائیو پروگرام کی وجہ سے، مگر کیونکہ ایک بار پہلے بھی مجھ سے وعدہ وفا نہ ہو سکا، تو جس کا میرے دل میں قلق تھا کہ میں کیوں نہ ان مقدس ہستیوں کے عرس میں حاضر ہو سکا، اللہ رب العالمین نے ایک وقت طویل کے بعد آج یہاں حاضری کا موقع دیا، اور اتفاق ہے کہ جب ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو ہمارے ساتھ باران رحمت بھی داخل ہوئے، اور میرے ساتھ کوٹ میٹن شریف سے ایک روحانی دربار سے متعلق پر وابستہ شخصیت جناب خواجہ عامر فرید غوریجہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ قبر میں اور نہ آخرت میں انہیں کوئی غم ہوگا۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، یہ ولیوں کی ولایت اور اس ولایت کے لیے جو جدوجہد اور جو مجاہدہ، جو محنت انہوں نے کی، تو رب العالمین نے ان کی محنتوں کو قبول کرتے ہوئے جو اجر عطا فرمایا، اس اجر کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے کہ دنیا میں بے خوف اور قبر و آخرت میں اللہ انہیں حزن سے محفوظ فرمائے گا۔ اب ولی ہوتا کون ہے، تعین تو اس بات کا کرنا ہے نا، تاکہ آپ لوگ بچ جائیں وہ جو آج کل بناوٹی بابے اور مصنوعی ولی، بے علم بے عمل شخصیات، ان سے آپ بچیں گے تو صحیح اللہ کے ولیوں کے پاس پہنچیں گے۔ تو یہ سچ اور جھوٹ کا نکھیر کیسے ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے،
اصلی اور یہ جعلی ولایت کا دعوے دار ہے۔ آج کیونکہ ولیوں جیسا، صوفیوں جیسا حلیہ بنا کے بیٹھنے سے کافی معاشی مسائل حل ہو جاتے ہیں لوگوں کے، اور قبر اور آخرت کے بارے میں تو کسی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اگر ہم ڈرنے والے ہوتے خدا سے تو ہمارے جو اخلاقی حالات ہیں اس کو آپ جا کے عدالتوں میں دیکھیں، کچہریوں میں دیکھیں، تھانوں میں دیکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جھوٹ فراوانی سے بولا جائے گا، اور جھوٹ بولنے والا اس کثرت سے جھوٹ بولے گا کہ اس کے ضمیر میں یہ احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ جھوٹ ایسے بولے گا کہ جس طرح ایک عادتاً انسان کوئی چیز کھاتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں رب العالمین نے اپنے ولیوں کا خود تذکرہ کیا، اپنے ولیوں کی علامات بتائیں، اپنے ولیوں کی شناخت کرائی، تاکہ میرے بندے ان شناخت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے ولیوں کے قدموں میں آ کے بیٹھیں اور اللہ کا دین سیکھیں اور حضور کی اتباع سیکھیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو حضور داتا صاحب کا سناؤں کہ ایک شخص آیا حضور داتا صاحب کے پاس، اور 1 دن 2 دن 3 دن اس نے گزارے، تو تیسرے دن اجازت لے کے جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ آئے کس لیے تھے اور جا واپس کیوں رہے ہو؟ اس زمانے میں کوئی سفر آسان تو نہیں تھے نا کہ آپ ڈیبوں میں بیٹھیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے تو لاہور آ جائیں گے۔ مشکل سفر کرنے کے بعد، مشقتیں اٹھانے کے بعد ایک شخص کسی ولی کے چوکھٹ پر پہنچتا تھا تو وہ پھر دن نہیں کئی مہینوں وہاں پھر بیٹھا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم آئے کس مقصد کے لیے تھے وہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا حضور میں آیا تھا آپ سے بیعت ہونے کے لیے، اور میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو میں نے تو 3 دن میں آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، بس اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو حضور داتا صاحب نے اسے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے معمولات کو کیسے پایا اور کیا پایا؟ اس نے کہا کہ آپ صبح نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد درس دیا، پھر لوگوں میں بیٹھ گئے، وعظ و نصیحت فرمائی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، پھر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، پھر آپ بیٹھ گئے، کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کی، پھر عصر کی نماز پڑھی آپ نے، اور عصر کے بعد پھر لوگوں کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد آپ وہاں بیٹھے رہے، پھر مغرب، پھر عشاء، اور دیر تک رات کو آپ لوگوں کو وعظ نصیحت اور اللہ کی باتیں سناتے رہے، پھر تہجد، پھر صبح کی نماز، بس یہی کچھ دیکھا ہے میں نے۔ یعنی اس کے نزدیک یہ چیز ہی کوئی نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن میں تو نے میرے صبح و شام میں، دن اور رات میں کوئی ایسا عمل دیکھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو؟ تو اس نے کہا حضور وہ تو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت استقامت ہے، باقی رہا کہ اڑ کے دکھانا، فرمایا ہم اڑ کے نہیں دکھایا کرتے، بلکہ وہ جو پرتھوی راج تھا جب اس نے اڑ کے دکھانے کی کوشش کی تو حضور داتا صاحب نے اپنے نالین سے فرمایا تھا جاؤ اس کو سر پر اس کی ٹکور کرو اور اسے پھر نیچے اتار کر لے آؤ۔ فرمایا ولی کی ولایت کی پہچان اڑنا نہیں ہوتا، اڑنا نہیں ہوتا۔ ولی کی ولایت کی سب سے بڑی پہچان علم ہے، اور علم کے بعد اس پر عمل ہے۔ میں ایک عقیدے کی بات آپ کو سناتا چلوں، کیونکہ ان محفلوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی علم کی بات، کوئی تقوی کی بات، کوئی تحقیق کی بات
کوئی تصوف کی بات، کوئی روحانیت کی بات سن کے جائیں تاکہ اس کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں۔ کرامت یہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہم لوگ تو جا کے بیٹھتے ہیں نا، تو بیٹھتے ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کرامت دکھائی جائے گی، اور پھر آپ جیسے سیدھے سادے لوگ ہماری خود ہی کرامتیں بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ایک جمگڑا لگ جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جاہل آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، پہلی شناخت یہ ہے۔ اور یہ جو بابے شابے بیٹھے ہیں، ان بیچاروں کو صحیح بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ ایسے اوٹ پٹانگ کچھ باتیں کرتے ہیں جس سے عام بندہ، کیونکہ اسے دین اور شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ اسے اللہ کا ولی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس قسم کے طبقے نے زیادہ تر ہمارے ہی مسلک میں پناہ لی ہوئی ہے، ہمارے ہی مسلک میں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ آئیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نور اللہ مرکزہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولی سے ترقی کرتے ہوئے کتب کیسے بن گئے؟ تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبہ، میں دین کا علم کا درس دیتا رہا، اور درس دین کی برکت سے اللہ رب العالمین نے مجھے ولایت سے اٹھا کے کتبیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ آپ کیوں نہیں اس بات کو سوچتے کہ ان چاروں سلسلوں کے جو سرخیل بزرگ ہیں ان میں کوئی بھی جاہل نہیں تھا، سب چوٹی کے عالم تھے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے کچھ اشرفیاں آپ کے کپڑوں میں سی دی تھی، اور جاتے ہوئے یہ وصیت، یہ نصیحت، یہ تاکید کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا بیٹا۔ اب آپ بتائیے کہ جس معاشرے میں جھوٹ سرایت کر جائے اس میں ولایت کا، دین کا، شریعت کا، روحانیت کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ اور ہمارے بے شمار مسائل کا سبب بھی یہ جھوٹ ہے۔ اب آپ جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، یہ بڑی سادی باتیں کروں گا تاکہ آپ کچھ میں چیزیں آپ کے سمجھا کر جاؤں آپ کو۔ اب وہ ڈاکہ پڑ گیا، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جو بھی ڈاکو آپ کے پاس آتا تو پوچھتا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے، جوان آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ میری اماں نے کچھ اشرفیاں دی تھی، وہ میرے ساتھ سلی ہوئی ہیں۔ تو وہ مذاق سمجھ کے چلے جاتے ہیں کہ لوگ تو جھوٹ بول کے اپنا مال بچا رہے ہیں، یہ بچہ خود بتا رہا ہے، اس کا مطلب اس کے پاس کچھ نہیں۔ بالآخر سارا قافلہ لوٹ لیا، حضرت شیخ باقی بچ گئے۔ سردار نے پوچھا کہ کوئی رہ گیا ہے باقی؟ اس نے کہا کوئی باقی نہیں رہا، ایک بچہ ہے جس نے بھی جا کے پوچھا اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ میرے پاس کچھ اشرفیاں ہیں۔ اور ہمیں یقین نہیں آتا کہ لوگ تو جھوٹ بول کے اپنا پیسہ بچا کے جا رہے تھے، یہ خود بتا رہا ہے۔ فرمایا اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس کو لے آؤ۔ جب اس کو لائے تو اس نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس اشرفیاں میری اماں نے دی تھی، میں نے تمہارے سارے چیلوں کو بتائی ہے، یہ یقین ہی نہیں کرتے۔ تو اس نے ہنس کے کہا دکھاؤ کہاں پر ہے؟ تو شیخ نے وہ سلی ہوئی اشرفیاں اس کو دکھائیں اور کھول کے اس کو دے دی۔ تو اس نے کہا کہ سارا قافلہ چھپا کے اپنا مال جھوٹ سے نکل جانا چاہتا تھا، تم خود بتاتے رہے، ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو شیخ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا میری اماں نے مجھے
علم سیکھنے کے لیے بھیجا بغداد، اور یہ تاکید کی مجھے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور رونے لگ گیا۔ اس نے کہا تو کتنا اچھا انسان ہے کہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا، میں صبح و شام رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہوں۔ یہ آپ کی سب سے پہلی کرامت ہے۔ آپ نے اس موقع پر جس پر جھوٹ سچ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ نے اس مقام پر کھڑے ہو کے سچ بولا۔ اب سلسلہ قادریہ کے جو لوگ ہیں، میں ان سے اور بالعموم تمام سلاسل کے مریدین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کا پہلا سبق ہی سچائی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، تو ان کا لقب کیا تھا؟ صدیق اکبر۔ سچ بولنا شروع کرو۔ آج ان بزرگوں کے اس عرس کے موقع پر اگر آپ اور میں یہ نیت اور یہ ارادہ کر کے جائیں گے تو یقیناً ان کی روح خوش ہوگی۔ کبھی بھی نہ سوچیں کہ جھوٹ سے رزق آتا ہے، کبھی بھی نہ سوچیں کہ جھوٹ سے رزق بڑھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنے سے دنیا بھی سنورتی ہے، قبر بھی اور آخرت بھی۔ سچائی، لہذا علم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس چھوٹی عمر میں علم سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور پھر آپ نے مدرسہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار دن ایسے آتے تھے کہ عبد القادر کو 3 4 5 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ فاقے، بھوک اور پیاس، اس کے ساتھ ہم نے دین کے علوم کی تکمیل کی۔ یہ سارے سلاسل سب سے پہلا سبق یہی دیتے ہیں کہ سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ کوئی جاہل آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں تو وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت داتا صاحب بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت بابا فرید بہت بڑے عالم تھے۔ مجھے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے زمرہ میں کوئی ایک قابل قدر شخصیت دکھا دیں کہ جو ولی کہلائی ہو اور ساتھ اس کے پاس علم نہ ہو۔ لہذا یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جس کے پاس علم نہیں دین کا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، ولی کے لیے عمل ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور داتا صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے، یا کسی اور اللہ کے ولی سے مشہور ہے کہ ایک عورت بیٹھی تھی آپ کے پاس، اس نے اپنے بچے کو دم کروایا، تو دم کروانے کے بعد اس نے کہا حضور اس کو ذرا نصیحت بھی فرما دیں، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ کل آنا بی بی۔ وہ چلی گئی، اگلے دن پھر آئی، تو انہوں نے اسے بچے کو اپنے گود میں بٹھایا اور اسے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ کہ بیٹا جھوٹ میٹھا نہ کھایا کرو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت کل ہی آپ مجھے فرما دیتے میرے بچے کو، آج گئی 24 گھنٹے انتظار کیا، پھر آئی میں، آپ مجھے کل فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بی بی میں نے کل خود شکر کھائی ہوئی تھی، میں نے خود کل میٹھا کھایا تھا۔ حضرت خواجہ عامر فرید صاحب جس آستان سے وابستہ ہیں، ان کے بارے میں ایک مشہور بات ہے، یا ان کے کسی خلیفہ کے بارے میں، کہ کسی نے پوچھا کہ سائیں کیڑی گال دل اتے اثر کریں دی ہے۔ سرہ کے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہیں جی؟ جو سمجھتے ہیں وہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس کا مطلب سارے سمجھتے ہیں سرہ کی۔ انہوں نے پوچھا کہ سائیں کیڑی گال دل اتے اثر کریں دی ہے، تو آپ نے فرمایا جیڑی گال دل تو نکلتی ہے، جیڑی گال دل تو نکلتی ہے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا تھا بات وہی اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، وہی بات اثر کرتی ہے۔ ہاں،
دل سے جو بات نکلتی ہے وہی اثر کرتی ہے. اور آج اگر ہم لوگوں کی زبان میں وہ تاثیر نہیں تو اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہم دل سے بات نہیں کرتے. اور دل سے بات کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہوتی ہے. میں نے یہ اپنا ہادی پیر طریقت جناب ہادی احمد یار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنا میں پڑھ سکا اور جتنا علماء نے مجھے بتایا، ماشاءاللہ وہ وقت کے صرف ولی ہی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے. وہ تو علماء سے اپنی سنگت پیدا کرو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سیکھو. اور ولی جو ہوتے ہیں وہ علماء میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ولی جہاں بھی آپ کو ملے گا وہ ایک عالم کی شکل میں ملے گا. کبھی جاہل انسان ولی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، تو وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. تو ولایت کی پہلی پہچان علم ہے، اور علم کے بعد دوسری جو پہچان ہے وہ کردار ہے، وہ عمل ہے، وہ محنت ہے دین کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. یہ دو راستے ہیں جو ہمیں اللہ کے ولیوں نے بتائے اور قرآن نے بتایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتایا کہ یہ ولایت اس کو کہتے ہیں. جب کوئی ولی ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے چہرے سے بن بتائے لوگوں کے دلوں میں اس کی شناخت پیدا کر دیتا ہے. اس لیے حدیث مبارک میں ہے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے، یہ ظاہری پہچان اب میں بتا رہا ہوں، کہ جب ان کے تم چہروں کو دیکھو تو چہروں کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ظاہری ولایت ہے. اور کرامت جو ہوتی ہے، کرامت بھی ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی. کرامت رب کی قدرت ہوتی ہے، اللہ اسے ولی کے ہاتھ سے اس کا ظہور فرما دیتا ہے. مثلا ایک آدمی آیا اور اس نے مجھ سے دم کروایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دم میں برکت ڈالی اور اسے شفا دے دی. تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تو اللہ کا کمال ہے کہ اس نے کسی دم کرنے والے کے دم میں تاثیر پیدا فرما دی. ولایت کے بارے میں تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ولایت ولی کے لیے ضروری نہیں ہوتی. اگر کوئی بھی اللہ کا ولی ساری زندگی اس سے کسی بھی ولایت کا ظہور نہ ہو پھر بھی وہ ولی ہوتا ہے. کیونکہ ولی کس کو کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو صاحب ایمان ہو اور جس میں تقوی ہو. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مختصر معنی ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لا، اور جن کاموں سے رب نے روک دیا اس سے رک جاؤ. یہ تقوی ہے. ایمان کے ساتھ جب تقوی جمع ہوتا ہے تو وہ شخص اللہ کا ولی بن جاتا ہے. میں آج اس موقع پر، کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا، آپ لوگ بھی اب سحری کی طرف آپ نے جانا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کی مزارات پر، ان کے آستانوں پر ہمارا آنا جانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب میں ایک چھوٹی تو نہیں کرامت، بہت بڑی کرامت ہے. ہمارے ملتان کے حضرت شاہ رکن عالم حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ حضرت میری اولاد نہیں ہے تو آپ دعا فرما دیں کہ مجھے اولاد ہو. تو انہوں نے آنکھ بند کر کے کھولی اور فرمایا کہ جا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے.
یہ ہوتا ہے ولی کہ جب آنکھیں بند کرتا ہے تو رب کے عرش کو دیکھتا ہے۔ اب وہ باہر واپس آئی تو رو رہی تھی، آپ کے پوتے تھے شاہ رکن عالم باہر کھڑے تھے، تو انہوں نے اس بی بی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بی بی کیوں روتی ہوئی جا رہی ہے؟ یہ تو رب کے ولی کا آستانہ ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں آتے ہیں روتے ہوئے اور جب جاتے ہیں تو مسکراتے جاتے ہیں، تو تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں گئی تھی اولاد کی دعا کرانے، تو حضرت نے فرمایا کہ تیری مقدر میں، تیرے نصیب میں، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے طریقہ بتا دیتا ہوں، لیکن میرا نام نہ لینا جا کر، تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اب حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ جا کے حضرت سے درخواست کرو کہ حضرت اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتی؟ میرے نصیب میں مقدر میں اولاد نہیں تھی تو میں آپ کے پاس آئی نا۔ واپس گئی تو آپ نے پوچھا کہ پھر آ گئی ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے آنکھ بند کی، رب کے لوح محفوظ کو دیکھا اور مجھے بتا دیا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضور اگر میری قسمت میں اولاد ہوتی تو میں چل کے آپ کے پاس دعا کے لیے کیوں آتی؟ اولاد نہیں تھی قسمت میں تو چل کے آئی ہوں۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ مسکرائے اور مسکرا کے آپ فرمانے لگے اچھا بیٹھ۔ ایک اس تاریخ الاولیاء میں کہ آپ نے بٹھا کے اس کے لیے دعا کی، اور ایک میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کھجوریں پڑی تھیں، آپ نے اٹھا کے اسے دیا، فرمایا جتنی کھجوریں کھا لے گی اللہ تجھے اتنے بیٹے عطا فرمائے گا۔ تو آپ گئے واپس ہو، اور رب العالمین نے حضرت شیخ بہاءالحق زکریا ملتانی کی دعا کی برکت سے اور اس عطا کی کھجوروں کی برکت سے اسے 5-6 بیٹے عطا فرمائے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں، ہم میں سارے کی خواہش ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، ہے خواہش یا نہیں ہے؟ بولیے نا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میری اولاد نیک ہو، اچھی ہو، سچی ہو، بھلی ہو۔ تو بھائی اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے نا کہ ہم خود ٹھیک ہوں تو ہماری اولاد ٹھیک ہو۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ جھوٹ سیکھیں گے۔ اگر ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ ہم خود اگر سموکنگ کریں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اگر ہم رشوت دیں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ نماز سیکھیں گے۔ اگر ہم سال بھر قرآن پاک نہ کھولیں تو کیا ہمارے بچے تلاوت قرآن کے عادی ہو جائیں گے؟ اگر ہم بچے سے یہ کہیں کہ دروازے پر جو بھی آیا ہے کنڈی کھڑکا رہا ہے اسے جا کے کہو کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، تو کیا آپ اسے سچائی کا درس دے رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، میری بیٹی جو ہے وہ وقت کی ولیہ بن جائے، لیکن ہم اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے، ماں سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، باپ اس تربیت گاہ کا سب سے پہلا معلم ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے بچپن میں، یعنی بچوں کے بچپن میں، اپنی اولاد کے بچپن میں انہیں اپنے کردار سے صحیح بات نہیں سمجھائیں گے تو کس طرح نیک اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ اور یہی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، تو آپ کے والد نے جا کر حافظ قرآن سے، استاد سے کہا کہ میرے بچے کو قرآن پاک سکھائیے۔ پہلے دن جب حضرت شاہ رکن عالم گئے تو پہلا سپارہ پورا سنا کر آئے۔ دوسرے دن گئے، استاد نے پڑھانا شروع کیا تو دوسرا سپارہ سنا دیا۔ 7 دن 7 پارے سنائے
جب 8ویں دن گئے تو استاد نے سوچا کہ شاید یہ آج 8واں سپارہ بھی سنا دے گا، تو حضرت شاہ رب العالم نے فرمایا کہ مجھے صرف 7 پارے یاد تھے جو میں نے آپ کو سنا دیے، اب آپ 8ویں پارے سے مجھے پڑھانا شروع کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، آپ نے یہ 7 سپارے کس استاد سے سیکھے ہیں؟ تو شاہ رب العالم نے فرمایا کہ میری اماں 7 پاروں کے حافظ تھی، جب میں ان کے پیٹ میں تھا تو وہ روزانہ 7 پارے پڑھتی تھی، جب میں دودھ پیتا تھا ان کی چھاتی سے تو روزانہ 7 سپارے پڑھتی تھی، اور 3-4 سال میں ان کے گھر میں رہا، یعنی ماں باپ کے ساتھ رہا، تو میں روز اپنی ماں سے یہ 7 سپارے سنا کرتا تھا۔ اس لیے ماں کے پیٹ کے سفر سے لے کر آج تک ان 7 پاروں کو سنتا رہا ہوں، لہذا ان 7 پاروں کا میں حافظ ہوں۔ آج ہمارے 5-6 سال کے بچے حافظ ہیں، لیکن کس چیز کے؟ ڈراموں کے۔ کس چیز کے حافظ ہیں؟ گانوں کے۔ کس چیز کے حافظ ہیں؟ سروں کے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے پیٹ میں رکھ کے ان کو سکھایا وہ انہیں آتا ہے، جو ہم نے انہیں اپنے گھر میں سکول جانے تک جو کچھ انہیں فیڈ کیا، جو کچھ انہیں تلقین کیا، جو کچھ ان کے دل و دماغ میں ڈالا، وہ انہیں آتا ہے۔ شکوہ اولاد سے نہ کرو کہ انہیں آتا کچھ نہیں، انہیں وہ سب کچھ آتا ہے جو ہم نے انہیں بچپن میں سکھایا ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو والدہ تھیں ان کے بارے میں، اور جو آپ کے والد تھے، ایک سیب کھایا تھا، نہر میں چلتا ہوا آ رہا تھا، کھا بیٹھے، پھر دیکھا کہ یہ کدھر سے آ رہا تھا، پانی کی رو کی طرف چلتے گئے، بہاؤ کی طرف، ایک باغ میں پہنچ گئے، تو وہاں جا کے جب بات کی کہ میں نے تیرا سیب تیری اجازت کے بغیر کھایا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت شیخ کے میں آپ کو نانا کی بات سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں معاف کروں گا، آپ میری 7 سال خدمت کریں، اور 7 سال خدمت جب کر لیں گے پھر اگلی شرط بتاؤں گا۔ آپ خدمت کرتے رہے، باغ میں کام کرتے رہے، جب 7 سال پورے ہوئے تو آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اجازت کے لیے میری دوسری شرط کا سننا اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن قیامت کے دن تمہیں اس سیب کا حساب دینا ہوگا۔ 7 سال کے بعد جب پوچھا کہ کیا دوسری شرط ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، گنگی ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو زندگی بھر کی مصیبت اپنے گلے ڈالنے والی بات ہے، بھاگو یہاں سے، لیکن پھر سوچا کہ یہ زندگی کتنی ہے، 20 30 40 سال، یہ میں اوکھے ہو کے گزار لوں گا، کم سے کم قیامت کے بعد تو ہمیشہ کا سکھ پاؤں گا۔ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد جب حضرت شیخ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، خوبصورت رنگ، حسن و جمال کی پیکر، تو آپ بھاگتے ہوئے واپس آ گئے۔ تو آپ کے سسر بیٹھے ہوئے کہنے کہ واپس کیوں باہر آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے تمہاری شادی کی ہے اندھی لنگڑی لولی سے اور معذور سے شادی کی ہے، وہ جو اندر دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے وہ تو حسن و جمال کا پیکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے وہی تیری بیوی ہے، میں نے اندھا اس کو اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نظر رغبت سے نہیں دیکھا، میں نے اسے گنگا اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی نرم لہجے میں کسی نامحرم سے بات نہیں کی تھی، میں نے اسے ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی کسی سے ظلم نہیں کیا تھا، میں نے اسے یہ کہا کہ وہ چل نہیں سکتی اس لیے کہ وہ کبھی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی، یہ مطلب تھا میرا۔ آپ اللہ کا شکر کیا، انسان کی زندگی میں ماں باپ کے بعد سب سے بڑی نعمت ایک عورت کے لیے خامد ہوتا ہے اور خامد کے لیے اس کی عورت ہوتی ہے۔ جب ماں اس طرح کی ہو اور باپ حضرت شیخ جیسا ہو، شیخ حضرت شیخ کے جو والد تھے جو ایک سیب بخشوانے کے لیے آ رہے ہیں،
جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو پھر پیدا بھی شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں۔ ارے ہم جیسوں کی اولاد بھی تو ہم جیسی ہی ہوگی، شکوہ پھر کس بات کا اللہ سے؟ اولاد نیک نہیں، کیا وہ اولاد جن کو آپ نے گھر میں صحیح تربیت نہیں کی، پھر ہماری سوسائٹی بچوں کی وہ بھی صحیح تربیت نہیں کر پاتی، پھر ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے تعلیمی ادارے وہ بھی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، تو اس ماحول میں، اس انوائرمنٹ میں جو نسل تیار ہوگی وہ خدا کی فرما بردار اور رب کی مطیع تیار ہوگی۔ ان محفلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھیں اور بیٹھ کے عقیدے کی اصلاح کی بات کریں، بیٹھ کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ان اللہ کے ولیوں کے تذکرے کر کے انہیں اپنا آئینہ بنا کر اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہم عرسوں کی تقریب میں ثقافتی میلہ سمجھ کے یا رسم و رواج کے طور پر آئیں گے، یا یہ ہمارا عقیدہ ہو کہ ہم آئیں گے تو ہم بخشے جائیں گے، ان عقیدوں سے اگر آؤ گے تو کبھی بھی کردار ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی بھی ہماری سوچ نہیں ٹھیک ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں ہر چیز موجود ہے۔ یہ جو چھوٹا سا موبائل ہے اس کے اندر دنیا بھر کی لائبریریاں موجود ہیں، اس کے اندر یوٹیوب پہ دنیا بھر کے علماء کے بیانات موجود ہیں، اس کے اندر آج چیٹ جی بی ٹی آ گیا ہے، اس میں آپ سارا دن اس سے پوچھتے رہیں، ساری رات پوچھتے رہیں، وہ آپ کے سامنے انبار لگا دے گا معلومات کی۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا سنو اس پر عمل کرو اور اپنی ہم کوتاہیوں کی اصلاح کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے قرآن پاک کتنی بار پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ویسے تو قرآن پاک میں نے کئی بار مکمل کیا ہے، لیکن ایک قرآن پاک کا پڑھنا میں نے ایسا شروع کیا ہے کہ برسہ برس گزر گئے، ایک پاؤں تک بھی ابھی نہیں پہنچا۔ تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہوئے کہ یہ کون سی قرآن کی تلاوت ہے جو برسہ برسے آپ کر رہے ہیں مگر ایک ربع بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ تلاوت ہے قرآن کی کہ میں جب پڑھتا ہوں قرآن پاک تو اس میں سے اتنا حصہ پڑھ کے رک جاتا ہوں کہ پہلے اس پر میں عمل کر لوں۔ وہ قرآن کی تلاوت اور قرات عمل کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں، اس تلاوت میں مجھے سال گزر گئے، ایک ربع بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور ہم لوگ ماہ رمضان میں شبینوں میں، تراویحوں میں، اعتکاف میں قرآن پاک کئی پڑھ کے فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں کہ جی میں نے اس رمضان میں 10 قرآن پاک ختم کیے، میں نے 20 پڑھ لیے، میں نے 30 پڑھے۔ بے شک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ماہ رمضان میں ایک کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے، روزانہ ایک پارہ دور فرمایا کرتے تھے۔ کس سے دور فرماتے تھے؟ حضرت جبرائیل امین سے۔ مگر قرآن کے پڑھنے کا مقصد قرآن پر عمل ہے، قرآن پر عمل۔ اور یہ جو تلاوت ہے نا، تلاوت، یہ لفظ تلاوت بھی کا معنی بھی یہ ہے کہ آگے یعنی پڑھتے جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالتے جائیے، یہ ہے تلاوت۔ نرا قرآن کا پڑھنا اس کو تلاوت نہیں کہتے، اس کو قرات کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو دیکھا اور پڑھ لیا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ پڑھ رہے ہو ان کو سمجھو اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتے جاؤ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ حافظ شان قادری صاحب اور ان کے اس آستانے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اور حافظ شان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی شکل و شباہت، ان کے اخلاق، ان کے پیار، ان کی محبت سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان کے کردار میں، ان کی سوچ میں، ان کے بزرگوں کی تربیت کا حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بزرگوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی ان آستانوں میں آ کر صرف کرامتوں پر اکتفا کرنے کے بجائے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ علالت طبع کے باوجود میں جتنا بول سکا آپ اسے قبول فرمائیں، اللہ بھی قبول فرما لے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔